اسیر غرور پارٹ 1۔ پہاڑوں کی اوٹ سے چھنتی ہوئی سرد مخروطی شعائیں جب وادی کشمیر کی دھرتی کو چھوتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے کینوس پر سونا بکھیر دیا ہو۔ راولا کوٹ کی خوبصورت اور پرپیش سڑکوں پر دھند کی سفید چادر تنی ہوئی تھی، جسے مقامی لوگ جنت نظیر کا لمس کہتے ہیں، مگر اس کی جنت نما وادی کے ایک عالیشان پتھروں اور مہنگے شیشوں سے بنے بنگلے میں اس وقت سردی نہیں بلکہ ایک عجیب سی حدت گھلی ہوئی تھی۔ یہ جہانگیر ہاؤس تھا جہاں سیاست اور طاقت کا راج تھا۔ زارا کہاں ہے؟ ایک گرجدار آواز حال میں گونجی۔ وہ 6 فٹ سے نکلتا ہوا کڑیل جوان جس کے چوڑے شانوں پر کثرتی مسلز اسے اور ہینڈسم بنا رہے تھے، وہ ہال کے وسط میں کھڑا تھا۔ سردار جہانزیب ندیم راولا کوٹ کی سیاست کا وہ ابھرتا سورج جس کے ایک اشارے پر سنگلاخ چٹانیں بھی راستہ بدل لیں۔ اس کی کالی اوور کوٹ کے بٹن کھولے ہوئے تھے اور گہری سرمئی آنکھیں اس وقت غصے سے دہک رہی تھیں۔ اس کے گھنے کالے بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ اس وقت کہیں سے بھی ایک مغرور شہزادہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ خون خوار تیور لیے ظالم بھیڑیا لگ رہا تھا جو کسی کو بھی چیر پھاڑ کر کے رکھ دینا چاہتا ہو۔ جہانزیب بیٹا، خدا کے لیے پرسکون ہو جاؤ۔ ثانیہ جہانگیر نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا بازو تھامنا چاہا، مگر جہانزیب کا وجود اس وقت سلگتا ہوا لاوا تھا۔ پرسکون؟ جہانزیب نے شفاق ہنسی سے ہنسی۔ جس بہن کو میں نے سب سے مہنگے کالج میں پڑھایا، جس کے سر پر سردار جہانگیر علی کی پگڑی کا مان تھا، وہ ایک عام سے 2 ٹکے کے استاد کے بیٹے کے ساتھ بھاگ گئی۔ سردار جہانزیب ندیم کی غیرت کا تماشا بنا کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کچھ کر دے۔ تبھی حال میں تھکے ہارے سردار جہانگیر علی داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر عمر کی لکیروں سیاست کا جاہو جلال تھا، مگر آج ان کی پوچھ جھکی ہوئی تھی۔ جہانزیب، جہانگیر کی آواز گہری اور سنجیدہ تھی۔ اس لڑکے کا نام ملک نعمان ہے، حیات ملک کا بیٹا ہے، وہ جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتا ہے۔ وہ لوگ بنجوسا روڈ کے پاس ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں۔ جہانزیب کی مٹھیاں اس حد تک بھیج گئیں کہ اس کا پور کوٹ سفید پڑ گیا۔ اس کی انا کو پامال کیا گیا تھا اور جہانزیب ندیم اپنی انا کے سامنے خدا کی بنی ہوئی دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اس وقت فرعون بنا بیٹھا تھا۔ نعمان حیات، جہانزیب نے یہ نام یوں چبایا جیسے وہ کوئی ہڈی ہو۔ اس نے میری غیرت کو للکارا ہے، اس نے سردار جہانزیب ندیم کو للکارا ہے، اس نے خود اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اب دنیا دیکھے گی۔ اس کی دھار سے جہانگیر ولا کے در و دیوار ہل رہے تھے۔ وہ ایک طوفان کی طرح مڑا اور اس کی بھاری بوٹوں کی چاپ پورے ہال میں گونجی۔ دوسری طرف بنجوزہ جھیل کے پرسکون اور نیلگو پانی کے کنارے جہاں دیودار کے درخت ہوا کے دوش پر جھوم رہے تھے، فضا میں ایک عجیب سا سکھ ہوتا ہے۔ اس پرسکون ماحول سے چند کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے سفید پوش گھرانے میں طوفان آ چکا تھا۔ کدھر چلا گیا یہ نالائق ہڈ حرام؟ کیا اسے اسی دن کے لیے بڑا کیا تھا؟ آج ہمارے سروں پر اس میں مٹی ڈالے۔ نعمان یہ کیسے کر سکتا ہے؟ نازیہ، تم نے اپنے بیٹے کو یہی سکھایا تھا؟ کہتا تھا نا میں سختی کرتا تھا نا میں، اور ہر بات مجھ پہ ہی غلط ٹھہرایا جاتا تھا۔ حیات ملک، جن کی پوری زندگی شرافت اور قلم کی حرمت میں گزری تھی، آج اپنے ہی گھر کے صحن میں سر پکڑے بیٹھے تھے۔ بس رونے کی کسر رہ گئی تھی۔ حیات صاحب، وہ زارا کو پسند کرتا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا وہ ایسا خونی قدم اٹھائے جس سے خون کی ندیاں بہنے لگیں گی۔ نازیہ حیات روتے ہوئے اپنے شوہر کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ صحن کے کونے میں نابی حیات کھڑی تھی، جو ایک انتہائی خوبصورت اور معصوم دوشیزہ تھی۔ وہ دھان پان سی نازک لڑکی جس کا سفید چہرہ اس وقت خوف سے چمک رہا تھا۔ اس کی بڑی کالی آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں اور کمر تک آتے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کے ہونٹ پنکھڑیوں کے جیسے خوبصورت گلاب کی مانند تھے جو اس وقت کانپ رہے تھے، اور اس کے پورے وجود میں ایسی نازکی تھی جسے کوئی ذرا سا ہاتھ لگائے تو وہ بکھر جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا چھوٹا بھائی ملک ریحان کھڑا تھا، جو ابھی 7 کلاس کا ایک معصوم چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنی بڑی بہن انابیہ کا دوپٹہ تھام رکھا تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپی، سردار جہانگیر پولیٹیشین ہیں، ان کے بیٹے جہانزیب تو بہت سخت ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ جلاد ہیں، وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ریحان نے سسکتے ہوئے کہا۔ نابیہ نے ریحان کو اپنے ساتھ بھیج لیا۔ اس کی گلابی رنگت غصے سے لال ہو رہی تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ریحان، اگر بھائی نے غلطی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے سامنے گھٹنے دیں گے۔ قانون نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کشمیر میں۔ ابھی نابیہ کے الفاظ پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ باہر سڑک پر تیز بریکوں کی چواندہ کر دینے والی آواز گونجی۔ 3 کالی اسپورٹس گاڑیاں V8 ان کے چھوٹے سے گھر کے باہر آ کے رکی اور پورا بنجوسا روڈ ان گینگسٹروں جیسے گارڈز کے گنوں سے تھرتھرا اٹھا۔ دروازہ اتنی زور سے ٹوٹا کہ اس کی چوولیں تک ہل گئیں۔
जहां जेब नदीम अपने गार्ड के साथ सहन में दाखिल हुआ, उसके हाथों में लेदर का चाबुक था और सुरमई आंखों में सफाकियत का रक्स। उसके कसरती चौड़ा वजूद उस सहन में कहर बनकर लहराया। कौन है हयात मलिक? जहांजेब गरजदार आवाज में गरजा। हयात मलिक कांपते हुए खड़े हुए। मैं हूँ जहांजेब साहब, मेरी बात सुने। उसके पहले हयात साहब अपनी बात मुकम्मल करते, जहांजेब के एक इशारे पर उससे गार्ड हयात मलिक को गिरेबान से पकड़कर जमीन पटक दिया। अब्बू! अनाबिया की एक चीख निकली। वो बिजली की तेजी से आगे बढ़ी और अपने बाप के आगे दीवार बन के खड़ी हो गई। हाथ मत लगाना मेरे अब्बू को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? जहांजेब की गहरी सुरमई नजरें पहली बार इस हसनदोज शिजा पर पड़ी। कुछ वक्त के लिए जैसे वक्त थम गया। वो धान पान से लड़की जिसकी बड़ी बड़ी काली आंखें गुस्से से चमक रही थी और पंखड़ी जैसे सुर्ख होंठ गुस्से से भेजे हुए थे, इस फिरौन के सामने खड़ी थी। जहांजेब की जिंदगी में आज तक किसी औरत ने इससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। जहांजेब 2 कदम आगे बढ़ा। उसका तवील कद और चौड़े शाने नाभि की नाजुकी पर साया फिगन हो गए। उसने नाभि की थोड़ी को अपनी ताकतवर उंगलियों के हिसार में लिया और इतनी सख्ती से दबोचा कि नाभिया के हलक से सिसकी निकली। वो इतनी नाजुक थी कि जहांजेब की सख्त उंगलियों के निशान उसके सफेद चेहरे पर सुर्ख होकर उभर आए। मुझसे ऊंची आवाज में बात करने वाली जबान में काट दिया करता हूँ लड़की, जहांजेब ने अपनी गहरी सर्द आवाज में कहा। तुम्हारा भाई मेरी बहन को भगाकर ले गया है, बदले में तुम्हारा पूरा खानदान उसका तावान भरेगा। छोड़ो मुझे जंगली आदमी। नाबी ने पूरी ताकत से जहांजेब का हाथ झटकर उसका चेहरे वो हकारत से देखते हुए बोली, अगर मेरा भाई गलत है तुम्हारी बहन भी बराबर की कसूरवार है। ताली एक हाथ से नहीं बचती। सरदार साहब, अपनी घरत का जनाजा निकलते देखकर यहाँ गरीब पर गुस्सा निकाल रहे हो? शर्म करो। अगर बहन को लगाम डाल के रखते ना तो आज ये मौका ही ना आता। वो गुस्से में ये तक भूल गई वो किस अजाब में फंसने वाली है। मैं जैसे सांप सूंघ गया। गार्ड्स ने अपनी बंदूकें सीधी कर ली। आज तक किसी माई के लाल की इतनी जरूरत नहीं हुई थी कि सरदार जहांजेब नदीम से इस लहजे में बात करें, मगर ये पिद्दी से लड़की कितना कुछ बोल चुकी थी। जहांजेब की सुरमई आंखें एकदम सुकड़ी। गुस्से की एक तेज लहर उसे कसरती वजूद में दौड़ी। उसने चाबुक उठाया, नाभि के पास बिल्कुल पास पड़ी लकड़ी की मेज पर इतनी जोर से मारा कि मेज 2 टुकड़े हो गई। अनाबिया ने अपनी बड़ी काली आंखें खौफ से बंद कर ली, मगर वो पीछे नहीं हटी। बहुत जबान चलती है तुम्हारी। जहांजेब अनाबिया के बिल्कुल करीब झुका। उसकी गर्म सांसें अनाबिया के चेहरे को छू रही थी। अनाबिया को उसके ये लम्स एक डंक की तरह लगा। तुम्हारी जबान को और तुम्हारी सकड़ी हुई गर्दन को तोड़ना अब जहांजेब नदी का पहला मकसद है। वो मुड़ा और अपने गार्ड को हुक्म दिया, इस बुढ़े और इसके छोटे बेटे को उठाओ। जब तक नुमान मेरी बहन को वापस नहीं लाता ये दोनों सरदार हाउस के तय खाने में तड़पेंगे। जैसे ही गार्ड ने छोटे रेहान की तरफ बड़े, सहन में एक कयामत बर्पा हो गई। नहीं, खुदा के लिए मेरे बच्चे को छोड़ दो, वो तो मासूम बच्चा है, इसका क्या कसूर? नाजी हैत पागलों की तरह दौड़ी और रेहान को अपने सीने से लगा ली। हैत साहब ने भी जमीन से उठकर जहांजेब के आगे हाथ जोड़ दिए। सरदार साहब, रहम करें, हम आपके पांव पड़ते हैं, इस बच्चे को मत ले जाएं। हम जैसे भी हो सकेगा आपकी बेटी को ढूंढकर वापस लाएंगे। खुदा के लिए मेरे मासूम बेटे को छोड़ दें। हया साहब की आवाज में बेबसी की इंतहा थी। सरदार जहांजेब नदीफ कुरूफर से हंसा। जहांजेब नदीम के चेहरे पर फिरौन जैसी बेरहमी थी। उसके गार्ड ने नाजिर हयात को बेदर्दी से पीछे किया और रेहान को जबरदस्ती उनसे छीन लिया। रेहान चीख चीख कर रो रहा था, आप ही अम्मी मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो। नाबिया से अपने छोटे भाई की तरफ बर्दाश्त नहीं। वो दीवानी होकर जहांजेब की तरफ बढ़ी और उसका कोट पकड़कर उसे झंझोड़ा। जहांजेब नदीम, तुम इंसान नहीं हो, छोड़ो मेरे भाई को। खुदा ना बनो, खुदा ना बनो, कहीं ऐसा ना हो कि तड़प कर मर जाओ और कोई तुम्हारी तरफ देखे भी ना। जहांजेब ने गुस्से की शदीद झटके के साथ अनाबी को अपने वजूद से दूर धकेला। वो धान पान सी लड़की इस कसरती जवान का जोरदार धक्का बर्दाश्त न कर सके, हवा में लहराती हुई पीछे गई। उसका सर दीवार से जा टकराया। नाबिया के हलक से जोरदार चीखने के लिए उसके माथे पर एक गहरा कट लगा और वहां से खून का एक सुर्ख फव्वारा उबल पड़ा, जो इसके सफेद चमकते हुए चेहरे पर बहता हुआ उससे गुलाब जैसे होंठों तक आ गया। वो दर्द की शिद्दत से वहीं फर्श पर गिर गई। अनाबिया, नाजी हयात और हयात साहब की दर्दनाक चीख निकली। जहांजेब ने एक लम्हे के लिए उसके माथे से बहते खून को देखा। उसकी सुरमई आंखों में हल्के से इर्ताश हुई, मगर अना का जाहो जलाल इतना था कि उसने अपने जज्बात को कुचल दिया। वो मुड़ा और हयात मलिक को रोते हुए रेहान को गाड़ी में डालकर तूफान की तरह वहां से निकल गया। नाजी हयात सहन में बैठकर रो रही थी और अनाबिया अपनी जख्मी हथेली और माथों से बहते खून को साथ फर्श पर पड़ी थी, जहां तड़पा देने वाली रंजिश जन्म ले चुकी थी। रात के 12 बज चुके थे। रावलाकोट की पहाड़ियों पर बर्फानी हवा चल रही थी। जहांजेब नदीम अपने प्राइवेट रेस्टोरेंट द गल्फ व्यू के वीआईपी केबिन में बैठा था, जहां से पूरी वादी लाइटों से जगमगा रही थी, जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। उसके सामने महंगी विस्की का गिलास रखा था, मगर वो उसे छू भी नहीं रहा था। इसके जहन में बार बार नाबिया का वो नाजुक सफेद चेहरा, उसकी बड़ी काली आंखें और माथे से वो बहता हुआ सुर्ख खून घूम रहा था, जो उसके झटकने की वजह से निकला। सरदार साहब, उसके खास आदमी
طارق نے داخل ہو کر سر جھکایا. لڑکی باہر آئی ہے, ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی, اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. اکیلی ہے, اسے سردی میں. جہاں زیب کے لگوں پر ایک شفاف مسکراہٹ, فاتحانہ مسکراہٹ ابھری. اسے اندر بھیجو. نابیہ جب کیبن میں داخل ہوئی تو وہ سردی سے کانپ رہی تھی. اس کے سفید ماتھے پر سفید پٹی بندھی تھی جس پر خون کا دھبا اب بھی واضح تھا. اس نے جہاں زیب کو دیکھا جو بڑے کروفر سے صوفے پر نیم دراز تھا. جہاں زیب نے اس کی طرف ایک مغرورانہ مسکراہٹ اچھالی. کہیے میڈم, میرے دربار تک حاضری کیسے ہوئی آپ کی؟ وہ اپنی ٹھوڑی کے نیچے دونوں ہاتھ رکھ کر ٹکٹکی باندھ کر تپا دینے والی مسکراہٹ سے بولا. تم ابلیس ہو. نابیہ زہر خند لہجے میں فنکاری. اچھا, کچھ اور بھی بتاؤ نا, انٹرسٹنگ سا. میں جاننا چاہتا ہوں. صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے. تم فرعون ہو. نابیہ نے ناک سکڑ کر کہا. فرعون نے تخت سنبھالا تھا, ابلیس نے وسوسے ڈالے تھے, اور میں تو دونوں کھیلوں کا ماسٹر ہوں. وہ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولا. اس کا دل موہ لینے والی مسکراہٹ پر انابیہ کا دل بری طرح دھڑکا. انابیہ یہ اسے دیکھنے لگی. I admit I am handsome and the world fallen for me, but playing with fire by flirting with an enemy is never a wise choice. اس کی گہری گمبھیر آواز پر انابیہ ایک دم چونک اٹھی اور اپنی بے اختیار دل پر لعنت بھیجی. میرے والد بھائی کو چھوڑ دو, انابیہ نے براہ راست کہا. اس کے سرخ گلاب جیسے ہونٹ سردی سے نیلے پڑ رہے تھے. اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ جہاں زیب کھڑا ہوا اور اس کی طرف بڑھا. اس کے چوڑے شانے اور گہری سرمئی آنکھوں کا رعب اور شرارتی انابیہ کے وجود کو دہلا رہی تھی. نہیں مطلب فری میں تو کوئی کام نہیں ہوتا نا. انابیہ کے گھڑنے پر وہ شریف بنتا ہوا بولا. میں پولیس میں جاؤں گی, میں میڈیا کو بلاؤں گی. انابیہ نے دھمکی دی. جہاں زیب ایک دم انابیہ کے بالکل قریب آیا, یہاں تک انابیہ دیوار سے جا لگی. اس نے اپنے دونوں ہاتھ انابیہ کے دائیں بائیں دیوار پر ٹکائے. اسے اپنے حصار میں لیا. دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا. انابیہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور ماتھے پر ننھی سی پسینے کی بوندیں چمکنے لگی. جہاں زیب کے ماتھے پر بکھرے کالے بال اس کے چہرے کو اور بھی خطرناک قسم کا وجیع بنا رہے تھے. جہاں زیب کی کلون کی خوشبو اور اس کی روب اسے مفلوج کر رہا تھا. میڈیا, پولیس. جہاں زیب نے انابیہ کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی. اس کی گرم سانسیں انابیہ کی گردن پر پڑتی اس کی حالت غیر کر رہی تھی. یہاں کی پولیس اور یہاں کا قانون میں جیب میں لیے گھومتا ہوں. اس وادی کشمیر میں قانون میں لکھتا ہوں. انابیہ حیات, تمہاری دھمکی مجھ پر اثر نہیں کرتی. اس نے انابیہ کے چہرے پر بکھری ایک لٹ کو اپنی انگلی سے ہٹایا اور اس کے چہرے پر ایک پھونک ماری. اس نے تڑپ کر اسے دیکھا. تم ایک جانور ہو. انابیہ کی آواز نفرت سے بھری تھی. اور اس جانور کے پنجے میں تمہارا باپ اور بھائی ہیں. جہاں زیب نے اس کی آنکھوں میں جھانکا. اگر انہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو تمہیں ایک قیمت چکانی ہوگی. کیا قیمت ہے؟ انابیہ کی سانس رک گیا. جہاں زیب نے چہرے پر ایک کرخت فرعون جیسی ناقابل معافی مسکراہٹ سجائی. تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی سردار جہاں زیب. ندیم کی لونڈی بن کر اس سے گھر میں آنا ہوگا جہاں تمہارے بھائی نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے. منظور ہے. انابیہ کی بڑی کالی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں. اور آولا کوٹ کی سرد رات میں بھی اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے. وقت جیسے تھم گیا اور انا اور رنجش کی جنگ اب ایک ایسے موڑ پر آ گئی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا. رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے. ایک وسیع اور شاہانہ کمرے میں انابیہ اکیلی بیٹھی تھی. کمرے کی ہر چیز نہایت ہی نفاست سے رکھی گئی تھی. خوبصورت انٹیریئر ڈیزائن, لکڑی کا کام اور جدید تراش خراش فانوس اور پینٹنگ کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی محل میں آ چکی ہے. یہاں کے مالک کا منہ بولتا ثبوت تھا یہ سب چیزیں. کمرے کی بڑی شیشے کی کھڑکی سے باہر سے آتی پانی اور منجوسہ کی پہاڑیوں سے آنے والی سرد برفیلی ہوائیں ٹکرا رہی تھی. مگر انابیہ کے اندر اس وقت ایک لابا ابل رہا تھا. کمرے کا بھاری ساگوان دروازہ کھلا اور سردار جہاں زیب ندیم داخل ہوا. اس کی چال ڈھال میں ہی مغروریت رچی بسی تھی. پیسہ اور پاور, ان دونوں نے اس کے مزید مغرور بنا دیا تھا. اس پر حسن ایسا جیسا چلتا پھرتا شاہکار اور اللہ تعالیٰ نے بڑی فرصت سے اسے بنایا تھا. اس نے اپنے کالے اوور کوٹ کو اتار کر پروئی بے پرواہی سے صوفے پر پھینکا. وہ سفید شلوار قمیض اور کالی واسکٹ میں ملبوس تھا. اپنے چوڑے شانوں اور کثرتی وجود کے ساتھ کسی فرعون کی طرح انابیہ کی طرح بڑا غصے اور انا کی شدت سے. اس وقت بھی اس کی گلی کی رگیں تنگ چکی تھیں اور ماتھے پر نسیں ابھر آئیں. تو کیسا لگ رہا ہے سردار جہاں زیب ندیم کی قید میں؟ جہاں زیب نے انابیہ کے قریب آ کر اسے سر سے دوپٹہ ایک جھٹکے سے کھینچ کر دور پھینک دیا. اس کی کمر تک آتے لمبے بال, سیاہ گہنے بال کسی آبشار کی طرح اس کی سفید دودھیا گردن سے ہوتے ہوئے کندھوں پر بکھر گئے. جہاں زیب ندیم جیسا مرد ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا. اس نے ایسی خوبصورتی پہلے نہیں دیکھی تھی. لڑکیاں اس پر مرتی تھیں, خود اس سے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتی تھیں. اس کی آنکھوں میں خمار بڑھنے لگا. جہاں زیب کو دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر انابیہ بے ساختہ پیچھے کھس گئی. اس دہان پان سی لڑکی کا چمکتا ہوا سفید چہرہ صدمے اور خوف سے ایسا سفید پڑ گیا جیسے کسی نے اس پر ہلدی مل دی ہو.
اس کے پنکھڑے جیسے سرخ ہونٹ ہر بری طرح کانپنے لگے۔ نفرت اور غصہ اس وقت انابیہ پر اس قدر حاوی تھا کہ اس نے جہانزیب کی طرف ایک نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہ سمجھا اور حقارت سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ انابیہ کے اس ایک نے جہانزیب کے اندر سوئے ہوئے وحشی کو جگا دیا۔ اس کی انا پر یہ بہت بڑا وار تھا۔ جہانزیب بیٹ پر جھکا اور ایک جھٹکے سے انابیہ کے دونوں نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں ایک سرد کھردرے ہاتھ میں جکڑ کر اس کا سر کے اوپر دیوار کے ساتھ ٹکا دیا۔ انابیہ کا سانس رکنے لگا۔ جہانزیب کا چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کے ماتھے پر بکھرے کالے بال انابیہ کی پیشانی کو چھو رہے تھے۔ وہ اپنی گہری سرمئی آنکھوں میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی میرے بستر پر آگے پیچھے رہتی ہیں۔ تم اس قابل تو نہیں کہ نکاح کرتا، مگر کیا کروں؟ اپنی ریپوٹیشن کا سوال ہے۔ بے حد رونے سے کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح گرجا۔ لک ایٹ مائی روبی، اپنی یہ باغی آنکھیں مجھ سے چرانے کی جرات مت کرنا۔ یو آر مائی وائف ناؤ ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ، اور یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ سردار جہانزیب ندیم کو دھتکارنے کی قیمت تمہارا پورا خاندان بھی نہیں چکا پائے گا۔ انابیہ نے جہانزیب کے اس برفیلے لہجے اور بھاری جسم کو اپنے اوپر مسلط پایا، مگر اس کی کالی آنکھوں میں اب بھی جہانزیب کے لیے صرف نفرت اور غصہ تھا۔ اس نے جہانزیب کی طرف دیکھے بغیر اپنے لبوں کو بھیج کر ہمت جمع کی۔ تم مجھے جتنا مرضی ڈرا لو جہانزیب، لیکن میری نفرت تمہاری اس فرعونی انا سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ تم میرا جسم قید کر سکتے ہو، لیکن میری روح پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ میں جیسے چاہوں اسے اپنا سکتی ہوں، مجھے تم جیسے مردوں کے بستر میں آنے کی ضرورت نہیں۔ You mean absolutely nothing to me۔ انابیہ زہر خن لہجے میں گویا ہی اس کی کڑخت جواب نے جہانزیب کے مردانہ انا کو آگ لگا دی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیا۔ وہ لڑکی جسے یہ کچھ نہیں سمجھتا تھا کچھ دیر پہلے اس کے نکاح میں آئی اور اسے کسی غیر مرد کی طرح بات کر رہی ہے۔ جہانزیب نے اپنے ہاتھ سے اس کی گردن پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ انابیہ کی آنکھیں بحال ابھر کر آنے کو تھیں۔ اس کی پھیکی پڑتی رنگت پر جہانزیب نے اس کے ایک جھٹکے سے پیچھے کیا۔ اس کے چہرے پر ایک مکار اور سرد مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے آزاد ہاتھ سے انابیہ کے چہرے کو چھوا۔ اس کی انگلیاں انابیہ کے کانپتے ہوئے سرخ ہونٹوں پر سرک رہی تھیں۔ روبی کے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز کرنٹ دوڑ گیا۔ نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ انابیہ کے پورے وجود میں سنسنی خیز کرنٹ دوڑ گیا۔ نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ جہانزیب نے برفیلے لہجے میں انابیہ کے کان کے پاس سرگوشی۔ اس کی گرم سانسیں انابیہ کی سانسیں خشک کر رہی تھیں۔ میں تمہاری اس نفرت کو محبت کی بھیک میں بدل کے رہوں گا، یہ میرا چیلنج ہے تمہیں۔ سردار جہانزیب ندیم کا چیلنج۔ اور اس سے پہلے کہ انابیہ کچھ سمجھ پاتی، جہانزیب نے اس کے لڑزتے لبوں پر اپنی لب رکھ دی، اور ایسا ایک تھا جس میں پیار کم اور رنجش کا غبار زیادہ تھا۔ انابیہ نے اپنی پوری طاقت سے اس کے مضبوط سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر جہانزیب کی چٹانوں جیسی سختی کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ جب جہانزیب پیچھے ہٹا تو انابیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جہانزیب نے اپنے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ اس کے چہرے کی نسیں اب بھی ابھری ہوئی تھیں۔ انابیہ اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس کیا۔ انابیہ کو بے اختیار ابکائی۔ مقابل نے دیکھ کر نہیں دیکھا، اسے کیا پرواہ تھی۔ ٹمورو از مائی فرسٹ پریس کانفرنس آفٹر آل دس انسیڈنٹ۔ جہانزیب نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا پھر سے 20 موڈ آن ہو چکا تھا۔ کل راوڑا کوٹ کے کچھ میڈیا مجھ سے میری بہن کے بارے میں سوال کرے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری پولیٹیکل ریپوٹیشن کو بچانے کے لیے میرے ساتھ اسٹیج پر کھڑی ہو کر مسکراؤ۔ ہرگز نہیں، انابیہ نے تڑپ کر کہا۔ اس کی بڑی کالی آنکھوں میں سرخ ڈورے اتر آئے۔ میں تمہاری گندی سیاست کا حصہ کبھی نہیں بنوں گی۔ جہانزیب نے ایک بار پھر اپنی مسکراہٹ سجائی اور اس کی طرف جھکا۔ تم بنو گی انابیہ، کیونکہ اگر کل میڈیا کے سامنے تمہارا یہ خوبصورت چہرہ نہیں ہوا تو راولا کوٹ کی حدود سے باہر گئے ہوئے تمہارے چھوٹے معصوم بھائی ریحان کی اگلی صبح بہت دردناک موت ہوگی، اور اس کے علاوہ تم یہ کبھی نہیں چاہو گی کہ صبح جب تم اٹھو تو تمہارا انگ انگ دکھ رہا ہو۔ دونوں دھمکیاں بڑی کارآمد ثابت ہوئیں۔ چوائس از یور سویٹ ہارٹ، ایتھر سیو یور ایگو اور سیو یور بردر۔ جہانزیب نے اپنی واسکٹ درست کی۔ انابیہ پر ایک آخری کڑی نظر ڈالی اور مڑ کر بھاری دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ انابیہ اکیلی رہ گئی۔ راولا کوٹ کی برفانی رات گزر رہی تھی، مگر انابیہ کا وجود خوف، سنسنی اور رنجش کی اس آگ میں جھلس رہا تھا جہاں اس کا سامنا ایک پڑھے لکھے پولیٹیشین فرعون سے ہوا تھا۔ صبح معمول کی طرح حسین و دھندلی تھی، مگر سردار ہاؤس کے بڑے سے لاؤنج میں اس وقت سرد جنگ کا سامان تھا۔ سردار جہانگیر علی اپنے ہاتھ میں اخبار تھامے کھڑے تھے، جس کی شہ سرخیوں میں سردار خاندان کی عزت کا سرعام تماشا اڑا گیا تھا۔ اخبار اور سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ جہانزیب، تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ جانتے بھی ہو لوگوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ سردار جہانگیر علی نے غصے سے اخبار میز پر پٹکا۔ ان کا چہرے پر سیاست کا جاہو جلال مگر غصے رگے سے تنی ہوئی تھی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حیض ملک کا بیٹا اگر زارا کو لے کر بھاگا ہے تو بدلے میں جہانزیب نے اس کی معصوم بیٹی کو اٹھا کر زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ کچھ تو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید انابیہ اور تمہارے پہلے سے کوئی چکر چل رہا تھا، تبھی تمہیں
تبھی تم نے راتوں رات ہی قدم اٹھایا. ہماری پولیٹیکل ریپوٹیشن خاک میں مل رہی ہے. ہمارے خاندان کی عزت کا تو فالودہ ہی نکل چکا ہے. وہ تیش سے گرجی جہاں زیب جو اس وقت بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے کثرتی وجود اور 6 فٹ کی قد کے ساتھ لاؤنج کے بس میں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی در آئی. اس کی گہری سرمئی آنکھیں اس وقت غصے سے دہک رہی تھیں اور ماتھے پر نسیں ابھر آئیں. ڈیڈ لیٹ می دیم ٹاک. مرچ مسالے کے بغیر تو ان کا گزارا ہی نہیں ہے. آخر ان کی روزی روٹی کا سوال ہے. لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا. جہاز نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اپنی کلائی پر مہنگی گھڑی باندھی. اس کی آواز میں برفیلا پن صاف آیا تھا. آج کی پریس کانفرنس ان سب کے منہ بند کر دے گی. میڈیا دیکھے گا انابی ہے کوئی اغوا شدہ لڑکی نہیں بلکہ سردار جہاں زیب ندیم کی من پسند بیوی ہے. اسی وقت انابیہ سیڑھیوں سے نیچے اتری. ثانیہ جہانگیر کی زبردستی کرنے پر اس نے قیمتی گرے رنگ کا سلک کا سوٹ زیب پہن کر رکھا تھا، مگر اس دھان پان سی لڑکی نازک کا چمکتا اس سفید چہرہ صدمے سے ایسا زرد تھا جیسے کسی نے ہلدی مل دی. اس کے ماتھے کی سفید پٹی اس کے لمبے سیاہ بالوں کی اور سے صاف نظر آ رہی تھی. اس کی بڑی کالی آنکھیں آنسوؤں سے نم تھی، مگر ان میں جہاں زیب کے لیے نفرت کا طوفان اب بھی موجزن تھا. نفرت سے اس قدر حاوی تھی کہ اس نے جہاں زیب کی طرف ایک نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہ سمجھا. چلو مائی ڈیئر وائف، میڈیا ہمارا ویٹ کر رہا ہے. جہاں زیب نے انابیہ کے پاس آ کر اس کا نازک بازو اپنی سختی سے سخت گرفت میں لیا. جہاں زیب نے انابیہ کے پاس آ کر اس کا بازو اپنے سخت گرفت میں لینا انابیہ کی پنکھڑی جیسے سرخ ہونٹ غصے سے بھیج گئے. مگر ریحان کا خیال آتے ہی اس نے خود کو کمپوز کے سردارا ہاؤس سے پریس کلب کی طرف جانے والے راستے پر جہاں سے بھی کالی لینڈ کروزر دھند کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی. گاڑی کے اندر ایک گہرا سکوت تھا. جہاں زیب اسٹیئرنگ وہیل پر اپنے کثرتی ہاتھوں میں گرفت جمائے ہوئے تھے، جس کے سفید بالوں پر کالے بال ہاتھوں پر کالے بال خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے. ڈرائیونگ کے دوران اس کی گہری سرمئی نظریں بار بار فرنٹ مرر سے انابیہ کے معصور چہرے پر پڑ رہی تھیں. وہ کھڑکی سے باہر منجوسا روڈ کی بلند و بالا دیوار کے درختوں اور وادی کشمیری خوبصورت مناظر کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر بلا کا سکوت تھا. اس کے بے پناہ نازکی اور اس کی معصومیت نے جہاں زیب کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچائی. اس نے چٹان جیسے سخت ورد کے دل میں پہلی بار ایک سرکش خواہش ابھری. اسے یاد آیا کہ ایسے اس کی ایک دھکے سے یہ لڑکی دیوار سے جا لگی تھی اور اس کا خون بہا تھا.